فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وسلم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی سننے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ اور جاننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ کون سے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے؟ یہ جنگ احد کی بات ہے۔ احد کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ مختصر سا یہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ یہ جنگ کیوں پیش آئی کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کیا۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اسے بھی بلایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی مشورے کے لیے نہیں بلائے گئے تھے اور نہ ہی انہیں بلایا جاتا تھا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن اس مشورے کے اندر اسے بھی بلایا گیا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ رائے تھی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرے رہیں، یہیں رہیں، اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرضی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدا میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو وہی کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار لیں۔ جنگ کے لیے ہتھیار پہنے ہیں، زیریں پہنی ہیں، اور زیب تن وہ لباس کیا ہے جنگی، تو جب تک جنگ نہیں کریں گے ہم اس لباس کو نہیں اتاریں گے، اب نہیں بیٹھیں گے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف نکلے۔ مشرکین مکہ 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھا کر روانہ ہوئے، اور 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد میں پہنچے، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیروں کے ذریعے ان کا اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، ہٹنا نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور انور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ 300 منافق تھے، ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے تو اس وقت بھاگ جانا تاکہ لشکر اسلام میں ابتری پھیل جائے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم بھاگیں گے تو لوگ بھی بھاگ جائیں گے، افراتفری پھیل جائے گی، ایسا ہی ان منافقوں نے کیا۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد ان منافقوں سمیت 1000 تھی اور مشرکین 3000 تھے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی۔ مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو پہاڑی درے پر موجود صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی، جبکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیبت دور کر دی اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ایک جماعت رہ گئی جس میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اسی جنگ میں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس شہید ہوئے اور چہرہ اقدس پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق آیت کریمہ میں تذکرہ ہے جنگ احد کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی فرما برداری نصیب فرمائے۔ نافرمانی سے دیکھیں کس قدر نقصان ہوا، اور مسلمانوں کا بہت سارا جانی بھی اور مالی بھی نقصان ہوا، کچھ شہید ہوئے، کچھ قیدی بنے۔ بہرحال اس جنگ یہ بتاتی ہے کہ جس معاملے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری موجود ہے، وہی معاملہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جس میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جس معاملے کے اندر بھی حکم عدولی کی جائے بندہ ناکام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔